اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئی۔ اس طرح انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ پیدائشی مسلمان تھی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ سیدہ عائشہ انتہائی ذہین تھی اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقیہہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ وہ ریشمی کپڑے میں ملبوس ہیں۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خواب ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو جائے گا۔ اسی خواب کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عائشہ صدیقہ سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ چنانچہ فوراً راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ خطبہ نکاح خود حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ اس وقت حضرت عائشہ کم سن تھیں۔ واضح رہے کہ یہ صرف عقد نکاح تھا جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا۔ حضرت عائشہ انتہائی ذہین تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے عام فرمایا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دین کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہوئے وہ عمر سیدہ عورتوں سے ہوئے۔ سیدہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ دیکھی، پرکھی، سمجھی اور امت مسلمہ کی خصوصاً عورتوں تک اور عموماً دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تک کما حقہ پہنچائیں۔ عقد نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مختلف واقعات پیش آئے۔ بالآخر آپ دونوں حضرات مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں انتہائی اطمینان بخش فضا قائم فرمائی، جس کے بعد سیدنا ابوبکر نے اپنے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ بلوا لیا، جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس کے بعد بحیثیت زوجہ 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہترین تربیت فرمائی اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق و شوق تھا کہ انہوں نے علمی میدان میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور علوم اسلامی کے ایک بہت بڑے ذخیرہ کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ فرمایا بلکہ ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی۔